पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद का। ہمارے مہمان موقر حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی خبیب صاحب مدنی وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ اب تمام حضرات سے گزارش ان کی شایان شان اور اپنی تعداد کے اعتبار سے ایک زوردار نعرہ لگا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں آہستہ بول رہا تو آپ بھی آہستہ ہی بولیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر ایک بار سارے بول جائیں، سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نعرہ تکبیر کے بعد، تو کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ میں جانتا ہوں آپ کو کئی سالوں سے، جب تک آپ اپنی پوری ڈگر اور پوری روش پہ آگے نعرہ نہیں لگائیں گے میں پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، شریعت مطہرہ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے منچ کی آبرو، ہمارے ڈائز کی عزت، حضرات علماء کے سروں کے تاج، مخدوم مکرم جناب حضرت ماں خبیب مدنی صاحب جو نواسہ محترم ہوتے ہیں، جناب حضرت ماں ارشد مدنی صاحب کے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ منبر نور پر جلوہ افروز اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ پانی نہیں بھرے جہاں گئے رو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ میں ایک پروگرام کوئی خاص بات ہو تو ضرور بتا دوں دوست۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے اس گاؤں میں مدرسے میں سال کے اختتام پر پورے سال کی کارکردگی
تعلیم اور نظام تعلیم آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو کرنے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، اور جہاں ایک طرف مدرسہ اور اہل مدرسہ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو اس لیے جمع کیا جائے کہ آپ حضرات اپنے جن معصوم بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو تعلیم اور تربیت دلانے کے لیے جمع کیا جائے، اور آپ حضرات کو دعوت اس لیے دی جائے کہ ہم اور آپ کچھ دیر بیٹھ کر کے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا سے دور ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کی کتاب کو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، سن سکیں اور سنا سکیں۔ انسان کی یوں تو ساری زندگی اللہ کے احسانات کے تلے ہے، لمحہ بلمحہ انسان اللہ کے احسان کے بغیر نہیں گزار سکتا ہے۔ انسان اپنے سر سے لے کر کے اپنے پیر تک ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ جو احسان اور اللہ تعالی جو اپنی نعمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے، اگر وہ اس کو شمار کرنا چاہے یا دیکھنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے، چہ جائے کہ وہ دوسری طرف دیکھے۔ انسان اگر اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور یہ غور کرے اپنے آپ کے اندر کہ میرے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات رکھے ہیں، کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مجلسیں اور اس طرح کے جلسے اور جلوس یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہم کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے، جو ہمیں سننے کو نہیں ملتی، جو ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی، جو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، وہ تمام چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے اندر ہمیں سننے کی اور دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مدرسے والے، مکتب والے، گاؤں کے علماء، مسجد کے ائمہ، مؤذن، آپ نے جن کے حوالے اپنے معصوم بچوں کو کیا ہے کہ حافظ جی ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو تربیت دو، یہ حضرات آپ کو گھر گھر جا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ یہ حضرات آپ کو جہاں آپ ملتے ہیں وہاں آپ سے کہتے ہیں کہ جلسے میں آنا۔ یہ حضرات آپ کو بلاتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھو،
کہ اگر آپ کا کوئی عالم آپ کو دعوت دیتا ہے، اگر آپ کا مؤذن آپ کو دعوت دیتا ہے، اگر آپ کا امام آپ کو اس مجلس میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ کے بچے کا استاذ آپ کو ان مجلسوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، تو یہ یاد رکھو، یہ ان علماء کی دعوت صرف نہیں، یہ ان ائمہ کی دعوت نہیں، یہ یقیناً آپ یہاں حاضر ہوئے ہو تو قرآن کی دعوت پر حاضر ہوئے ہو، آپ یہاں حاضر ہوئے ہو تو اللہ کے نبی کی دعوت پر حاضر ہوئے ہو، آپ یہاں حاضر ہوئے ہو تو اللہ کے کلمے کو سننے اور اس کے بول کو بلند کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہو، آپ یہاں آئے ہو تو اس لیے آئے ہو کہ ہمیں قرآن سننا ہے، ہمیں قرآن سنانا ہے، ہمیں نبی کی باتوں کو سننا ہے، ہمیں نبی کی باتوں کو سنانا ہے، ہمیں یہاں حاضر ہونا ہے تو یہ نیت لے کر کے حاضر ہونا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم اپنے آرام کو چھوڑ کر کے آئے، ہم اپنی تجارتوں کو دکانوں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، اے اللہ تو نے توفیق دی ہے یہاں شرکت کی، تو ہمیں جو باتیں ہم کہیں اور سنیں اس کے اوپر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ اگر ہماری یہاں حاضر ہونے کے بعد یہ نیت ہمارے دلوں کے اندر ہے تو سرائے کھیڑی والوں یاد رکھو، آج ہمارا یہاں حاضر ہونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں آ گئے، کہاں جا رہے بھائی؟ مدرسے کے جلسے میں جا رہے، کیوں جا رہے ہو؟ فلاں نے بلایا ہے، کیا کرو گے جا کر کے؟ مدرسے کو کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے، نیت یہ نہیں تھی کہ سننا ہے عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میری امت تک اس پیغام کو پہنچا دو کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا ہر انسان کا، تو انسان وہاں سے ہٹے گا نہیں جب تک اس سے 5 سوالات کے جوابات نہ طلب کر لیے جائیں۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اے جوان، اے بوڑھے، اے باپ، اے ماں، اے عورت، اے مرد، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو زندگی عطا کی تھی، میں نے تجھے سانسیں عطا کی تھی، میں نے تجھے تیرے جسم کے اندر طاقت عطا کی تھی، میں نے تجھے اس لائق بنایا تھا کہ تو اپنے قدموں کو اٹھا کر کے میری زمین کے اوپر چل سکے، میں نے تیرے ہاتھوں کو ہلنے والا بنایا تھا، میں نے تیری آنکھ کے اندر طاقت دی تھی کہ تو اپنی پلکوں کو بند کر سکے اور کھول سکے، میں نے تیری آنکھوں میں روشنی دی تھی، میں نے تیری زبان کو بولنے کے لائق بنایا تھا، میں نے تیرے دل کو دھڑکنے والا بنایا تھا۔ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ بتلا جو عمر گزار کر کے آیا تھا، 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، 80 سال، 100 سال گزارے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب دے تو نے دنیا کے اندر وہ لمحات کہاں گزارے تھے، کیا کیا تھا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہمارے پاس اس سوال کے جواب کے لیے کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم تیری دعوت کے اوپر گئے تھے، اے اللہ ہم تیری کتاب سننے کے لیے گئے تھے، ہم فلاں وقت میں مدرسے میں بھی بیٹھے تھے، ہم نے نماز بھی پڑھی تھی، ہم نے روزے بھی رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال فرمائیں گے یہ بتلا تو نے جو سنا تھا، تو نے جو دیکھا تھا، تجھے جو شریعت دی گئی تھی، تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، جواب اس کا دینا ہوگا۔
میرے بزرگوں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو صبح سے شام تک جاتے ہیں تمہارے گاؤں کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے والوں نے جلسہ بلایا، گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، کیوں؟ اپنے بچوں کو آ کر کے دیکھو انہوں نے کیا پڑھا ہے، آؤ مدرسے کی طرف توجہ کرو، آؤ اپنے دین کے قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ، ہم تمہیں حفاظت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن جوان ہے، بوڑھا ہے، مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، آج جتنے یہاں اس پنڈال میں موجود ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گاؤں کے چوکوں اور چوراہوں کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جلسہ کہاں ہو رہا؟ دین کی بات کہاں ہو رہی؟ گھر سے کیوں نکلے ہو؟ جلسے کے نام کے، دین کے نام کے نکلے ہو، راستے میں شیطان نے روک لیا اور اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر کے اللہ کی نافرمانی کی طرف لگا دیا، انسان کے، مسلمان کے قدم اسی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ جتنے یہاں موجود ہیں، اللہ کا انعام ہے، یہ توفیق ہے اللہ کی، ہم یہاں جمع ہیں، اللہ کی بات کو سن رہے، سنا رہے، قرآن کو سن رہے، سنا رہے، ان لوگوں سے لاکھ درجہ بہتر کہ جو لوگ گاؤں کے چوکوں چوراہوں کے اوپر گناہ کی اور شیطانیت کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ جاؤ اپنے گاؤں میں پھر کر کے دیکھو، دکانوں کے اوپر تمہارا جوان، چوکوں کے اوپر تمہارا جوان، سڑکوں کے اوپر تمہارے بچے، جن بچوں کے، جن جوانوں کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ کے نغمے ہونے چاہیے تھے، وہ گالی دیتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے، وہ گانے بجاتے اور گانے گاتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے۔ یہ مسلمان قوم کا المیہ ہے۔ کون مسلمان؟ جس مسلمان کے وجود کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے۔ آج اس مسلمان قوم کے جوان کی حالت، آج اس مسلمان قوم کے بوڑھے کی حالت، آج اس مسلمان قوم کے والدین کی حالت ایسی غیر ہو چکی ہے کہ ظالموں نے جس راستے کی طرف لگانا چاہا تھا، ہم بڑی آسانی سے اس راستے کی طرف چل رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، ایک جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو، تمہارے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے۔ قرآن مجید سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یہ اللہ کا ڈر کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ کا خوف ہماری زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو اپنے دل کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ، ایمان والو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، ایمان والو اپنے دل کی اصلاح کرو۔ آؤ میں قرآن تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے دل کی اصلاح کہاں سے ہوگی، تمہیں اللہ کا خوف کہاں سے ملے گا، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کہاں سے پیدا ہوگا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے چلنے کو، اپنے پھرنے کو، اپنی تجارت کو، اپنے دکان پر بیٹھنے کو، اپنے کھیت میں ہونے کو، اپنے ایک ایک لمحے کو ان لوگوں کے ساتھ گزارنے والا بناؤ جن کی زبان سچی ہے، جن کے دل سچے ہیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو لوگ سچائی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بناؤ، خود بخود تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی طرح کا ہوگا، تمہارے دل بھی سچے ہو جائیں گے۔
یہ کسی انسان کی کتاب نہیں کہہ رہی، یہ علاج کوئی انسان نہیں بتا رہا، یہ علاج اللہ رب العزت والجلال نے کہا۔ سرائے کھیڑی والوں یاد رکھو، اپنے جوانوں کی صحبت، اپنے بوڑھوں کی صحبت، اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کی صحبت، اپنی عورتوں اور اپنے جوانوں اور اپنے اسلامی بھائیوں کی صحبت کو اگر تم بہتر بنا سکو گے تو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ چھوڑ دو ان راستوں کو، کنارے ہو جاؤ ان راستوں سے، دور ہو جاؤ ان راستوں سے جن پر چل کر کے صرف اور صرف اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ، نبی کی ناراضگی صرف حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میں تو اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے گاؤں میں داخل ہوا، ہم نے دیکھا وہ بچے کہاں ہیں جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ جوان کہاں ہیں جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کے گاؤں میں صرف اتنے مسلمان ہیں؟ کیا آپ کے گاؤں میں کلمہ پڑھنے والے صرف اتنے ہو؟ کیا آپ کے گاؤں کے اندر صرف اتنے ہی بیدار لوگ ہیں؟ شریعت اور قرآن سے محبت کرنے والے صرف تم ہو؟ کہاں ہیں؟ آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پنڈال کے اندر تل رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، قرآن کے نغمے بلند ہو رہے ہوتے، آسمان بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے یہ کہتا کہ اے اللہ تیری یہ قوم ہے جس نے تیرے بول کو، تیرے کلمے کو بلند کر رکھا ہے، آسمان سے بھی رحمت نازل ہونی تھی۔ آج مسلمان قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب دین کی بات کرنے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے تو ہم پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو تم زمین میں دھستے چلے جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں راضی ہو گئے؟ کیا تم نے سودا کر لیا؟ کیا تم نے آخرت کو بیچ دیا؟ کیا تم دنیا کی رنگینی کے اندر بدمست ہو گئے؟ کیا تم دنیا سے مست ہو کر کے آخرت کو بھول گئے؟ کیا تم دنیا سے راضی ہو گئے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے دنیا کے جائیداد کو جمع کرنے والوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے ثروت داروں، اے دنیا کے محلات کو کھڑے کر دینے والوں، شداد آیا تھا جنت بنا کر کے چلا گیا، فرعون آیا تھا محلات کھڑا کر کے چلا گیا، دنیا آئی ہے زمین آسمان کھا گئی کیسے کیسے، زمین نگل گئی کیسے کیسوں کو۔ تم نے جائیدادیں جمع کی ہیں، تم نے دولت کو جمع کیا ہے، تم نے دنیا کو اپنے قدموں میں ڈال لیا ہے۔ یاد رکھو، ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اتنی بھی باعزت نہیں ہے کہ جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج یہ مجمع یہاں جمع ہے، کل گزشتہ کچھ اور لوگ یہاں آباد تھے، آج ہم ہیں، کل آئندہ کچھ اور لوگ یہاں آباد ہوں گے۔ قبرستان کی زینت بن گئے، قبرستان آباد ہوتے جا رہے، دنیا ویران ہوتی جا رہی ہے۔ میں اور تم آج کی رات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کل کو رات کہاں گزرنے والی ہے۔ اپنے بستر پہ گزار سکو گے یا قبر کی مٹی میں گزار سکو گے، ان چوکوں اور چوراہوں پر گزار سکو گے، یا تمہیں کاندھے پر اٹھا کر کے لے جا کر کے تمہاری اولاد، تمہارے بھائی،
تمہارے رشتہ دار قبر کی تنہا ایک کال کوٹھری میں ڈال کر کے چلے آئیں گے، وہاں اگر کام آئے گا تو یہ یاد رکھو، اس مجلس کے اندر اٹھنا بیٹھنا اور لمحات کا گزارنا کام آئے گا، دنیا کام نہیں آ سکتی ہے۔ میرے جوانوں، سرائے کھیڑی کے مسلمانوں، یاد رکھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علماء نے آواز لگائی تھی، مسلمانوں آج تمہارے اس مدرسے کے اندر اللہ کی دعوت ہے، آج تمہارے اس مدرسے میں قرآن کی دعوت ہے، آج تمہارے اس مدرسے میں دین اور شریعت کے نغمے سنے اور سنائے جائیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے مردے بھی زندہ ہو جاتے، تم تو زندہ ہو پھر بھی غافل ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے، تم تو پھر بھی زندہ ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بیدار رہتے، تم تو پھر بھی غفلت کے اندر ہو۔ مسلمانوں یاد رکھو، میں تم سے بغیر کسی خوف اور خطر کے کہتا ہوں، فرقہ پرست طاقتوں نے ہماری اسی غفلت والی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں وہاں ڈھکیل دیا ہے جہاں آج ہمارا وہاں سے لوٹنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہم نہیں سمجھے، وہ سمجھ گیا۔ مسلمان نہیں سمجھا، ظالم سمجھ گیا کہ مسلمان کی طاقت اس کے قرآن میں ہے، مسلمان کی طاقت اس کے دین کے اندر ہے، مسلمان کی طاقت اس کے کلمے کے اندر ہے، مسلمان کی طاقت اس کے اسلام اور مذہب کے اندر ہے، مسلمان کی طاقت صرف اور صرف نبی کی سنت کے اندر ہے۔ ظالم اور فرقہ پرست طاقتیں سمجھ گئی، نہیں سمجھا تو مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ جاؤ اپنی تاریخ کو پڑھو، اٹھا کر کے دیکھو، جب اس ملک کے اندر انگریز قوم کا تسلط اور حکومت، ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز نے اپنے تمام تر جرنیلوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا، یہ بتلاؤ اس ملک ہندوستان کے اوپر ہماری پوری طریقے سے حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، جتنے بھی حاضرین تھے۔ سرائے کھیڑی والوں سن لو اور دل کے کان سے سن لو، جب آخر مجلس ہو گئی تو ایک بوڑھا انگریز اور جرنیل کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو، اگر تمہیں اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے، اس ملک کے تخت کے اور کرسی کے اوپر تمہیں قبضہ جمانا ہے، تو کسی اور قوم کو نہیں، صرف اور صرف مسلمان قوم کے اوپر اپنا قبضہ کرنا ہوگا، اور مسلمان کے اوپر قبضہ اور تسلط ایسے ہوگا، اس کے قرآن کو مٹا دو، اس کی مسجدوں کو مٹانا پڑے گا، اس کے مدارس کو مٹانا پڑے گا، ان کے علماء کو مٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ ان کو جگانے والا ان کا قرآن ہے، ان کو جگانے والا ان کا کلمہ ہے، ان کی طاقت ان کا اسلام ہے، ان کی طاقت ان کے علماء ہیں۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو اس ملک میں مضبوط کرنا ہے تو ان کو مٹا دو، اور آج سے یہ فیصلہ کر لو، جہاں بھی مدارس ہیں بلڈوزر چلا دیے جائیں، مساجد ہیں بلڈوزر چلا دیے جائیں، جہاں داڑھی ٹوپی والا دکھائی دے گولی مار دو، علماء کو پھانسی کے پندے پہ چڑھا دیا گیا، خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ ظالم یہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمان کی طاقت اس کی شریعت اور اس کے دین کے اندر ہے، اگر تمہیں اس سے اس حکومت کو چھیننا ہے تو اس کے دین کو اس سے دور کر دو، خود بخود یہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ایک عالم لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب کے اندر کہ ایک انگریز کا ایک جرنیل فوجی حکمراں اپنی ایک فوج کی ٹکڑی کو لے کر کے ایک گاؤں سے گزرتا ہے، اور جب وہ اس گاؤں سے گزرتا ہے تو وہاں پر ایک چھپر کے اندر زمین پر بیٹھے ہوئے چند بچوں کو دیکھتا ہے، ان کو ایک استاذ قرآن مجید پڑھا رہا ہے اور بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ وہ فوجی جرنیل اپنے ساتھ اپنی فوج کو لے کر کے اپنے جوتوں سمیت قرآن کی
کی اس درسگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں یہ حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں ان سب کو جمع کر دو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو آگ لگا دو۔ تمام نے بچوں سے قرآن مجید کو لیا، لینے کے بعد ایک جا جمع کر دیا گیا اور اس ظالم فوجی انگریز کے حکمران کے حکم پر قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ جب یہ تمام کچھ ہو چکا تو وہ جو استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس فوجی جرنیل کو، اس فوجی حکمران کو، ذمہ دار کو بلایا اور یہ کہا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو، بٹھایا اور اس کو یہ کہا جاؤ اپنے ظالم حکمرانوں سے اوپر بیٹھے ہوئے سے یہ کہہ دینا اور یہ پیغام دے دینا کہ تم قرآن کے اوراق کو جلا سکتے ہو، قرآن کے حروف کو جلا سکتے ہو، قرآن کے نظر آنے والے ان کاغذوں کو جلا سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک بچہ دیتا ہوں اور یہ بچہ تمہیں قرآن پڑھنا، تمہارے سامنے قرآن پڑھنا شروع کرے گا۔ اور اس بچے کو مولوی صاحب نے کہا پڑھ بیٹا، اس نے قرآن مجید کا پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا جاتا ہے، ایک صفحہ پڑھتا ہے، 2 صفحے پڑھتا ہے، 3 صفحے پڑھتا ہے۔ انگریز نے پوچھا مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ پیغام دے دو کہ تم قرآن مجید کے ان نسخوں کو، ان اوراق کو نظر آتش کر سکتے ہو، تمہارے توپ کے گولے ختم ہو جائیں گے، تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ان بچوں کے حافظوں کے سینے نہیں ختم ہوں گے، ان کے سینوں سے قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مفتی خبیب مدنی۔ یہ بات سننی تھی اور اس انگریز جرنیل نے اپنی فوج کو لیا اور وہاں سے رفو چکر اور روانہ ہو گیا۔ میرے بزرگوں، وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمان کی طاقت اس کے دین اور اسلام کے اندر ہے۔ مسلمان کے قلعے یہ مدارس ہیں، مسلمان کا تشخص، اس کا مذہب، اس کا ایمان اگر باقی ہے تو ان مدارس کی چہر دیواریوں سے باقی ہے، ان مدارس میں گونجنے والی پرنور فضا سے باقی ہے۔ مسلمان اگر اس ملک کے اندر ہے تو ان مساجد اور مکاتب اور مدارس کی وجہ سے ہے۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے لیکن افسوس نہیں سمجھ سکے، تو ہم نہیں سمجھ سکے، ہم غفلت کے اندر ہیں۔ یہی تو ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ یاد رکھو پھر تم اس راستے پر چل نہیں سکو گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، مسلمان اگر تیرے پاس تیرا نبی ہدایت لے کر کے آ چکا ہے، تیرا قرآن تجھے ہدایت سے نواز چکا ہے، تیری شریعت تجھے ہدایت کا راستہ دکھا چکی ہے، تیرے مدارس تیرے دل تک، تیرے دل کے دروازے تک، تیرے دل پر دستک دے چکے ہیں ہدایت کو لے کر کے، اور پھر اس کے بعد تو اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا صاف اعلان ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم تیرے اس کرتوت اور تیرے اس عمل کی وجہ سے اپنے قریب تجھے نہیں بلائیں گے، اپنا قرب تجھے نہیں عطا کریں گے، اپنی رحمت میں تجھے نہیں ڈھانپیں گے، اپنے آپ سے تجھے دور کر دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں، تو نے ہماری پرواہ نہیں کی، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں، تو نے ہماری شریعت کی پرواہ نہیں کی، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں، تو نے ہمارے قرآن کی پرواہ نہیں کی، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں، تو نے ہمارے کلمے کی پرواہ نہیں کی، ہمیں کوئی تیری پرواہ نہیں ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم تو تیرا ٹھکانہ آج قیامت کے دن جہنم میں بنا دیں گے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا تھا، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، ہم بھی ان کو بھول جائیں گے۔ آج ہماری رحمت دور ہو چکی ہے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے انتہائی دردناک واقعات ہیں
اسی آیت کی روشنی میں مفسر، ایک کتاب لکھنے والا مفسر علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی آیت ہے کہ جس آیت کے اندر صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہی وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو قرآن مجید کی آیت جھنجھوڑ کر کے مسلمان کو نبی کی سنت کی دعوت دیتی ہے، جو قرآن مجید کی آیت مسلمان کے گریبان کو پکڑ کر کے اللہ کے راستے کی دعوت دیتی ہے، مسلمان کو بیدار کرتی ہے۔ اے مسلمان، تیرے لیے کل بھی، تیرے لیے آج بھی، تیرے لیے آئندہ آنے والی زندگی کے اندر بھی اگر کامیابی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے تو یہ یاد رکھ اللہ کے نبی کی سنت کے اندر ہے، اللہ کے راستے کے اندر ہے، صحابہ کی سنت کے اندر ہے، ائمہ کے اتباع کے اندر ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کے قدم کو ہٹا دیا، ڈگمگا دیا، اگر تمہارے قدم کے اندر لرزش اور جنبش پیدا ہو گئی تو اللہ ایسے شخص کے لیے اعلان کر رہا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، سنت کے چھوڑ دینے والے، اللہ کے راستے سے دور ہونے والے، صحابہ کے راستے سے دور ہونے والے، تجھے قرآن یہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم ہے، تیرے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، جاؤ آج اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہو۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے صحابہ، آگے آنے والی میری امت کو یہ پیغام دے دو کہ اگر تمہیں سربلندی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں کامیابی اس دنیا میں حاصل کرنی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے راستے کو اختیار کر لو۔ تمہیں اگر دنیا کے اندر اللہ نے کوئی خوشی میسر کی ہے، دیکھو میں کیسے دنیا میں خوش ہوتا تھا، اگر تمہیں آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، کوئی غم تمہیں لاحق ہو گیا، دیکھو کہ میرے غم کیسے ہوتے تھے، دیکھو میری پریشانی کے ایام کیسے ہوتے تھے، دیکھو میری خوشی کے ایام کیسے ہوتے تھے۔ سرائے کھیڑی والوں، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، یہ علماء کے توسط سے، اس مدرسے کے اسٹیج سے یہ پیغام دیتا ہوں، اللہ کی کتاب، اللہ کی یہ آیت، اللہ کا یہ فرمان تمہیں یہ پیغام دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے پاس نبی کا دین پہنچ گیا، بعد اس کے کہ اس کے پاس نبی کی سنت پہنچ گئی، تو میں معلوم ہو گیا کہ نبی کی خوشی کے ایام کیسے ہوتے تھے، نبی نے اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، صحابہ نے اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، تابعین نے اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، ائمہ نے اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، تو میں اس بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، تمہیں معلوم ہو گیا نبی کا غم کیسا ہوتا تھا، نبی کا بیٹا، نبی کا لخت جگر ابراہیم اس دنیا سے جا رہا ہے، سر مبارک نبی کے ہاتھوں میں ہے، اور جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے، جان نکل جاتی ہے، نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، آج میں تیری جدائی کے اوپر بڑا مغموم ہوں۔ نبی کا غم کیسا ہوتا تھا ہمیں معلوم ہو گیا، صحابہ کو غم کیسے لاحق ہوتے تھے ہمیں معلوم ہو گیا، اور پھر بھی سرائے کھیڑی والوں، قرآن تمہیں یہ کہتا ہے تمہیں پہنچ چکی نبی کی سنت،
تمہیں معلوم ہو گئی صحابہ کی سنت، تمہیں معلوم ہو گیا کہ نبی کی شادی بیاہ کیسے ہوتے تھے، تم پھر بھی اس کے اندر بدعتوں کو اختیار کرتے ہو، تم پھر بھی اس کے اندر ان راستوں پر چلتے ہو جو شیطان کے راستے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری مونچھیں کھڑی رہے، کیوں؟ ہماری عزت کا سوال ہے، کیوں؟ کوئی ہمیں بخیل نہ کہتے، کیوں؟ تاکہ ہمیں رشتہ دار ہمارا نام کریں، ہمارے نام ہو برادری میں، گاؤں میں ہمارے نام کا بول بلند ہو، چاہے نبی کی سنت کے گلے کے اوپر ہم چھری چلا دیں، چاہے ہم صحابہ کی سنت پر چھری چلا دیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر گانے بجانے کے اسٹیج تیار ہو جائیں، ہمارے گاؤں کے اندر اماں فاطمہ کی بیٹیوں کو ننگا نچا دیا جائے، ہمارے گاؤں کے اندر ہماری مسلمان بچیوں کی عزتوں کو بے آبرو کر دیا جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سرائے کھیڑی کے مسلمانوں، سیکھو، جاؤ صحابہ سے سیکھو، کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، فجر کی نماز میں ملاقات ہوتی ہے، اتزوجت یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا، اے عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نکاح کر چکا ہوں۔ عبد الرحمن ہمیں بلایا بھی نہیں، عبد الرحمن ہمیں اطلاع بھی نہیں دی۔ صحابی ہے، کون صحابی جس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ نبی باعزت اور محترم ہے، نبی کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہے، آسمان ٹوٹ جائے نبی کی محبت اس کے سینے سے لگی رہتی ہے۔ وہ صحابی اپنی شادی اور بیاہ کے اندر نبی کو دعوت نہیں دیتا ہے، کیوں؟ نبی کا پیغام ہے اپنے ان لمحات کو سادگی سے گزارو، اے میرے صحابہ سادگی سے گزارو، اے میرے صحابہ سادگی سے گزارو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ولیمہ اللہ کا نبی خود کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ تم اسی طریقے سے اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے شادی اور بیاہ کو اختیار کرو، اپنے خوشی کے لمحات کو اختیار کرو۔ ہمیں بھی یہ پیغام مل گیا ساتھ ساتھ، اے مسلمانوں بدعتوں کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اے مسلمانوں اگر تم نے اپنے ان خوشی کے لمحات میں کوئی عمل ایسا اختیار کر لیا کہ جس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معلوم ہے کیا وعید آئی؟ اللہ کا نبی علیہ السلام فرماتا ہے، جب میں حوض کوثر کے اوپر اپنے مبارک ہاتھوں سے پیاسوں کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا، میری امت کے ایک طبقے کو میرے قریب لایا جائے گا، میری امت کے ایک طبقے کو میرے قریب لایا جائے گا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آ جائیں گے، فرشتوں کی ایک جماعت ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے دور لے جائے گی۔ جب میں ان کو دیکھوں گا تو میں یہ کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، لاؤ ان کو میرے قریب لے کر کے آؤ۔ ایک آواز آئے گی اور وہ آواز کیا ہوگی؟ کہے گی اے محمد تیری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد تیری سنت کو پیروں تلے روندا تھا، جنہوں نے تیرے جانے کے بعد بدعتوں کو اختیار کیا تھا، جنہوں نے تیرے جانے کے بعد منڈھا کیا تھا، جنہوں نے تیرے جانے کے بعد بھات کے لین دین کو رواج دے دیا تھا۔ اے محمد تیری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے میرے صحابہ میری امت کو بتا دو، جب میں یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنوں گا، سن لو مسلمانوں، یاد رکھو کون اللہ کا نبی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز آئے گی تو میں کہوں گا سحقن 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 لہم، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کے لیے میری کوئی سفارش نہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہیں یہ وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کے محبوب پیغمبر، اس امت کے قائد، اس امت کے سالار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ ارے بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، ارے بھائی تم یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو، ارے بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو حوالہ یہ دیا جاتا تھا
کہ اولاد مانتی نہیں ہے، بیوی مانتی نہیں ہے، گھر والے مانتے نہیں ہیں، برادری والے مانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو وہ دن بھی آنے والا ہے قیامت کا، آ کر کے رہے گا جس طرح آج میں اور تم ان چمکتی ہوئی لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ دن بھی آ کر کے رہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے ایک بھائی سے بھائی نظریں چرانے لگے گا۔ یہی تو وہ بھائی تھا جس بھائی کے کہنے کے اوپر، یہی وہ بیوی تھی جس بیوی کے کہنے کے اوپر، یہی وہ اولاد ہے جس اولاد کے کہنے کے اوپر تو نے اس دنیا کے اندر شریعت کو دور کر دیا تھا۔ آج یہی تیرے رشتہ دار تجھ سے دوری اختیار کریں گے، تو ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، یہ تجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد، جس نے بھی میری شریعت میں کمی کر دی، میری شریعت میں زیادتی کر دی، میری شریعت کے اندر قطر پیمن سے کام لیا، میری شریعت کے اندر اس عمل کو زیادہ کر دیا جس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں، فَهُوَ رَدٌ، اللہ کا نبی فرما رہا ہے وہ عمل بھی مردود، اس کا کرنے والا بھی مردود ہے۔ کون کہہ رہا؟ میں اور تم نہیں، کسی انسان، عام انسان کا کلام نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے ہر بات بولتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یاد رکھو، آج کی یہ مجلس ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کی سنت کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اے مسلمانوں قرآن کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اے مسلمانوں شریعت کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اے مسلمانوں اپنے دین اور اسلام پر مضبوطی سے چلنا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تمہیں اپنے آپ کو ان راستوں پر چلانا ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ آؤ مدارس کی طرف آؤ، یہاں تمہیں تمہاری شریعت ملے گی، یہاں تمہیں تمہارا قرآن ملے گا، یہاں تمہیں تمہارا دین ملے گا، یہاں تمہیں تمہارے نبی کی سنت ملے گی۔ آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، امام کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ، امام صاحب صحیح بات بتاؤ کیا ہے، مؤذن کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ، مؤذن صاحب صحیح راستہ بتاؤ کیا ہے، اپنے علماء کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ، عالم صاحب بتاؤ صحیح راستہ کیا ہے، مولانا بتاؤ صحیح راستہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو دور کر دو ان گاؤں کے کوچوں اور چوکوں اور چوراہوں اور دکانوں اور بیٹھکوں سے، آؤ اسی وقت کو ان مدرسوں کے پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھ کر کے گزار کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم، جب تمہیں کل قیامت کے دن ان علماء کے مرتبے کا علم ہوگا تو یاد رکھو، اس وقت کہو گے کاش اپنی پوری زندگی ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے، بے شک اللہ اکبر، کاش اپنی زندگی اس طرح گزار دیتے۔ آج کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے، نہیں، یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا تاج ہے، تمہارا دین ہے، تمہاری شریعت ہے، تمہاری شریعت کا محافظ ہے، تمہارے سر پہ ٹوپی ہے تو اس عالم کی وجہ سے ہے، تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے اس عالم کی وجہ سے ہے، تمہارے جسم پہ لباس ہے اس عالم کی وجہ سے ہے، تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو اس عالم کی وجہ سے ہو۔ یاد رکھو، اب یہ علماء، یہ مدارس، یہ مساجد نہ ہوتے، اللہ کی قسم اس ملک کے اندر مسلمان کہلے کے لائق نہ ہوتا۔ بے شک آ چکا ہے وہ دور، تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لو، جنازہ رکھا ہوتا تھا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، علماء کو اس روئے زمین سے مٹا دیا گیا تھا، لوگ میلوں اپنے جنازے کو کندھے پہ لے کر کے پھرتے تھے کہ کوئی امام مل جائے، کوئی مؤذن مل جائے، کوئی عالم مفتی مل
جائے جو ہمارے جنازے کی نماز کو پڑھا سکے، کوئی نہیں ملتا تھا، بغیر نماز کے دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں ملا کرتا تھا۔ ہزاروں مدارس کے اوپر انگریز فوج نے بلڈوزر چلا دیے تھے۔ صرف دلی جیسے شہر میں جو اس وقت بڑا چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، 1000 سے زائد مدارس ہوا کرتے تھے، ایک مدرسہ بھی اس زمین کے اوپر باقی نہیں تھا، سارے زمین بوس کر دیے گئے تھے۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہمارے جسموں میں طاقت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ننھے منھے بچے قرآن کے حافظ، ہمارے ننھے منھے بچے قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، مدارس کھلے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک دین کی تعلیم ہو رہی ہے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، قدر کر لو سرائے کھیڑی والوں ان مدارس کی، مساجد کی۔ جاؤ، میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں کہاں؟ امام بخاری کے بخارا اور سمرقند کے اندر جا کر کے دیکھو، جہاں امام بخاری ہزاروں محدثین کو پیدا کرتا تھا، ہزاروں حدیث پڑھایا کرتا تھا، علماء احادیث پڑھتے تھے، بخاری بیٹھ کر کے درس دیتا تھا۔ آج بخاری کی مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا باقی نہیں ہے، وہاں خنزیر، شراب خانے، خنزیر خانے اور جوؤں کے اڈے، زنا کے اڈے آباد کر دیے گئے ہیں۔ کہاں؟ جہاں بخاری بیٹھ کر کے درس دیا کرتا تھا، وہاں آج سجدہ کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں، وہ چاہے جس سے کام لے سکتا ہے۔ جب تک دنیا کے لیے مقدر ہے، دنیا باقی ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اس دنیا سے، اس روئے زمین سے ختم کر دیں گے اور قیامت کو برپا کر دیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ملیاں میٹ کر دیے جائیں گی، کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی ہے، ان مساجد کی قدر کرنی ہے۔ اور مساجد اور مدارس کی قدر کیسے ہوگی؟ صرف اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے جی چندہ دے دیا، اجی ہم نے تو اتنے سارے پیسے دے دیے، ہم نے جوڑے دے دیے اور ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان مدارس سے مربوط کر دو، منسلک کر دو، متعلق کر دو، اپنے آپ کو ان مدارس میں آ کر کے اپنے وقت کو گزارو، ان مساجد میں اپنے وقت کو گزارو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کر دو، مسجدوں کو نمازوں سے آباد کر دو، ان مدارس کو یقین دلا دو کہ اے مدرسے کے چلانے والے، اے علماء، اے عالم، اے حافظ جی، یاد رکھو اگر تم ہو تو ہم ہیں۔ آج ہم پیسے دیتے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، ہماری جیب خالی ہو گئی ہے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے ہے، اب تو ہماری جان بچی ہے، جب یہ مانگو گے تو انشاءاللہ وہ بھی دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو اس بات کو، ہمیں ان مدارس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، ہمیں ان مساجد کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، نبی کی سنت کے اوپر اپنے آپ کو چلانے والا بناؤ، نبی کی سنت کو اختیار کرو، نبی کی سنت کے متبع بن جاؤ، اپنے شادیوں کو، اپنے بیاہ کو، اپنی خوشیوں کو بالکل سادگی سے کرنے والا بناؤ، اپنے غموں کو سادگی سے کرنے والا بناؤ۔ مسلمان ہے، کیا کرتا ہے؟ مرنے والا مر گیا، انتقال کر جانے والا چلا گیا اس دنیا سے، تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، 1 سال کے بعد اس کی برسی منائی جا رہی ہے، یہ وہ عام باتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں۔ مسلمانوں، کاش اس قبر سے، مرنے والے سے جا کر کے پوچھ لیتے کہ ہم تیرے پیچھے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے خوش ہے؟ وہ تمہیں بتا دیتا کہ تیرے ان بدعتوں کی وجہ سے یہاں مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دے۔ میرے بزرگوں، صرف آج آپ سے یہ باتیں کہتا ہوں، اپنے مدارس، اپنے مساجد کی، اپنے علماء کی حفاظت کر لو،
اور اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کے اوپر چلنے والا بناؤ. ہمارے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے، کوئی دوسرا راستہ کامیابی کا ضامن نہیں بن سکتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کر دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو ہر اعتبار سے، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ ہر اعتبار سے، اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط بناؤ. کوئی فرقہ پرست طاقت، کوئی ظالم تمہیں چرنے والا نہیں پیدا ہوا. اگر ایمان مضبوط ہے تو 100 آنکھیں اٹھنے والی تمہاری طرف ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں گی کہ ہم جن کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی وہ قوت موجود ہے کہ جس قوت کے سامنے تو آسمان بھی لرز اٹھتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے میرے بزرگوں یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ آج کہ ہم اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کرو گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس مجلس کو، آپ کے اس جلسے کو کامیاب اور کامران فرمائے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ہر اعتبار سے. ہمیں اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.